بسم اللہ الرحمن الرحیم. دانش منیر کا سلام قبول کیجئے. ویورز، 8 مارچ کا نام آتے ہی خواتین کے بارے میں گفتگو شروع ہوتی ہے. وہ خواتین جس کے بغیر معاشرہ مکمل نہیں ہوتا، اور پاکستانی اور اسلامی معاشرہ جو ہے وہ خواتین کو خاصی اہمیت دیتا ہے. پاکستان وہ سرزمین ہے جہاں پر مختلف شعبوں میں خواتین کو خاصا اہم عہدہ بھی دیا گیا ہے، اور اس وقت سرگرم عمل بھی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بھی جو ہے وہ سننے میں آتا ہے، جس پر خاصا کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے. اور خواتین کی جانب سے بھی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ پاکستان لائرز کی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی پہلی خواتین منتخب لائرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں مس 8 مارچ کو جس طریقے سے سوشل میڈیا پر رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے ولگیرٹی کے سلوگنز لائے جاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کے جس طریقے کا پس منظر کو واضح کیا جاتا ہے، کیا کہتی ہیں اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہماری رائے لینے آئے. جو بھی دن منایا، یوں تو ہر دن ہر کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے، لیکن کسی دن کو خاص طور پہ منانا اس لیے خوبصورت ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں جن لوگوں نے کوئی نمایاں کردار ادا کیا ہے ان کو پرومیننٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے موٹیویشن ہو. جہاں تک آپ نے ان سلوگنز کی بات کی ہے، جی میں اس ویو پر ہوں کہ عورت اور مرد کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم گاڑی کے ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں. ہم آپس میں مقابلے سے رہیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں چل سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ہمیں ساتھ چلنا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے مولویوں نے ایک کلچر دیا ہے اسلام کا، وہ کلچر یقیناً وہ نہیں ہے جو اسلام کا ایکچول کلچر ہے. اور اسی طرح جو ہمیں یورپ سے نظر آتا ہے وہ اتنی گندگی ہے کہ وہ عورت ہماری نہیں ہو سکتی ہے. ہم اگر اسلام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نمایاں اور بہت نمایاں خواتین جنہوں نے جنگوں میں بھی بڑے کارنامے سر انجام دیے، ہم نے انہیں کبھی بھی ننگے سر ننگے منہ نہیں دیکھا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام نے آپ کو جو پردہ دیا ہے اس پردے نے کہیں بھی آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روکا ہے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ مجھے جو مادر پدر آزادی جس چیز کو کہتے ہیں، میں اس کو آزادی نہیں سمجھتی ہوں. آپ کبھی بھی دنیا میں زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، جبکہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں. بالکل ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں. یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کے لیے نکلی ہیں، کیا اس سے بڑا اور کوئی حق ہے کہ خاتون کی اجازت کے بغیر نکاح ہی نہیں ہو سکتا مرد کے ساتھ؟ بالکل جی، اسلام نے بہت خوبصورت طاقت دی ہے خواتین کو. اور دیکھیے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. میں نے اس فیلڈ میں کام کیا جہاں پر ہمیں ٹوٹلی مرد ہی تھے، میں واحد عورت تھی وہاں پر. اور میں نے اللہ کا احسان ہے کہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں اسلام کے دائرے میں رہوں، اور میری فیلڈ میں لوگوں نے میری عزت بھی کی ہے. آپ اگر آج کے دور میں بھی دیکھیں تو مسلمان کمیونٹی میں جتنی بڑی خواتین آپ کو کسی عہدوں پر نظر آتی ہیں، آپ کو لازماً وہ خواتین جو ہیں کسی اخلاقیات کے دائرے میں رہتی نظر آتی ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ میرا جسم اور میرا معاشرہ بھی ہے، میرا معاشرہ ہے، اس کا کچھ مجھ پر فرض بھی ہے اور میرے کچھ حقوق بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ولگیرٹی پہ آئیں. آپ بطور خاتون کس طرح سے چاہتی ہیں کہ ہمارے حقوق کی ترجمانی ہو؟ اگر دیکھا جائے معاشرے میں کہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی کے کیسز بڑے ہوتے ہیں، ان کو دہیج مانگا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کو طلاقوں کا بہت بڑی ریشو ہے اس میں، پھر بہت بڑی خواتین کی ایک تعداد ہے جو معصوم بچیاں ہیں جو آئے دن درندگی کا شکار ہوتی ہیں. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اس سارے سچویشن کو اور پس منظر کو دیکھتے ہوئے کس طرح سمجھتی ہیں کہ خواتین کے حقوق کی آواز کو بلند کیا جائے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ تعلیم کی کمی ہے. تعلیم ڈزنٹ مین کہ آپ جو کتابیں پڑھ لیتے ہیں وہ نہیں. اخلاقیات اور تعلیم جو ہمارے ملک میں اس وقت بہت پیچھے ہے، یہ سب سے بڑی کمی وہ ہے. آپ کو اگر جہیز مانگتی نظر آتی ہیں تو وہ خواتین ہی آتی ہیں، مرد نہیں آتے ہیں. تو جب تک ہم ان ماؤں کو نہیں سکھائیں گے، ان بہنوں کو نہیں سکھائیں گے تو ہم اس کلچر کو چینج نہیں کر سکتے. جب ہم ولگر ہو کے سڑکوں پہ نکلیں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر ہم پبلک پراپرٹی بنتے ہیں. جب ہم سروں کو ڈھانپ کے اپنی رسپیکٹ کے ساتھ چلتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہوئے بھی ہمیں عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو ہمیں اپنی عزت خود کرانی ہے. اور پھر یقینی بات ہے کہ درندہ سخت لوگ بھی بہت ہیں، لیکن ان کو تب ہم روک سکتے ہیں کہ جب ہم خود بھی اخلاقیات کے دائرے میں ہوں. اچھا، کیا دیکھتی ہیں کہ جو کس طریقے سے خواتین بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ نکلتی ہیں، پھر ایک خاص طبقہ ہے جو خواتین کے حقوق کے دن باہر آتا ہے اور ان کا وضاقتہ بھی جو ہے وہ خاص اس پیرائے میں نہیں ہوتی، تو یہ ساری پس منظر لگتا ہے کہ وہ خواتین کی ترجمان ہی ہیں وہ جو نکلتی ہیں باہر؟ دیکھیے، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کہا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہیں. تو جب ہم یہود و نصارہ کو فالو کریں گے
تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہم بہت مشکلیں بھی دیکھیں گے. اور وہ جو ایک خاص گروپ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی آزادی مل جائے، میں نہیں سمجھتی. ایک ماں ہے، اس کے کچھ فرائض ہیں اپنے گھر میں، ایک بیوی کا فرض ہے. عورت اگر باہر نکل، اللہ نے اس کو پہلی جاب یہی دی ہے کہ وہ اپنا گھر بنا کے رکھے. اس کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ مجھے مینیج کر کے اگر نکل سکتی ہوں تو وہ نکلے، اور نکلے وہ اخلاقیات کے دائرے میں. یقیناً میرا حق ہے جو مجھے لینا ہے، لیکن میرا حق لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ میں راتوں کو بھی گھر میں نہ لوٹ کے آؤں تو مجھے نہ پوچھا جائے، یہ نہیں ہوگا. اور وہ جو ایک خاص کلاس ہے، جو کچھ این جی اوز ہیں جن کے مفادات یہود و نصارہ کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ اس لیے ہمارے کلچر کو خراب کر رہی ہیں. ورنہ آپ ہماری میجورٹی خواتین کو دیکھیں تو وہ آپ کو انہیں ناپسند کرتی ہوئی ہی نظر آئیں گی. جی، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ ایک خاتون ہی جو ہے میرا جسم میری مرضی کے اس غلیظ نعرے کو جو ہے وہ مسترد کر رہی ہیں، اور واضح طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی پاکستان سرزمین ہے جہاں پر پہلی خاتون عالمی دنیا اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی بینظیر بھٹو. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان جو ہے وہ فاطمہ جناح کی معاونت سے جو ہے معرض وجود میں آیا، اور خاتون لائٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا، بس بتائیے گا کہ میرا جسم میری مرضی کا جو سلوگن اسپیشلی 8 مارچ کو اٹھایا جاتا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں بطور خاتون اس کو؟ دیکھیں، یہ خواتین کا عالمی دن ہے، تو میں جنرل بات کروں گی خواتین کے حوالے سے. میرا جسم میری مرضی، مجھے نہیں پتا کہ یہ سلوگن کیوں یوز کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کسی اور اسپیکٹ سے سوچ رہے ہوں، اور جس نے یہ سلوگن دیا ہے اس کا اسپیکٹس کچھ اور ہو. میں ان کو بھی غلط نہیں کہتی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ سلوگن کو یوز کرنے کے لیے ذرا تھوڑا سا، چونکہ ہم ایک اسلامی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری خواتین، ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کے دائرہ اختیار میں رہ کر چیزوں کو یوز کریں. بات کرنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ کیا بطور خاتون آپ کو لگتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی والے جس انداز سے نکلتے ہیں، جس طریقے سے وہ اس سلوگن کو جا کرتے ہیں، جس طریقے سے پوسٹرز ہوتے ہیں، میں اس چیز کے خلاف ہوں. میں واضح طور پہ یہ بات کہوں گی کہ جس طرح سے انہوں نے سلوگن کو دیا ہے، جس طرح سے وہ اس کا یوز کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ اس کو معاشرے میں پیش کر رہے ہیں، میں اس کے خلاف ہوں. جی، خواتین کی جانب سے میرا جسم میری مرضی کا جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وہ اس کو آڑ قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے پیچھے اپنے کچھ عزائم ہیں جو اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جس کے خلاف خواتین خاصی جو ہے وہ پرجوش دکھائی دے رہی ہیں. ان کے خلاف مکمل طور پر بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے. 8 مارچ کے حوالے سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جن ویورز نے دیکھا ہے وہ اس کو جو ہے اس سے متعلقہ اپنے رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور ہمیں آگاہ بھی کیجیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اب تک کے لیے دانش منیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.